وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کا معاملہ آج کے دور میں بہت بڑا معاملہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس میں پریشان ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جہاں سمجھ آتی ہے، ظاہر جب تکلیف میں کوئی شخص ہوتا ہے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے جلدی مجھے نجات مل جائے، پھر جو کوئی انہیں بتاتا ہے آپ فلاں عمل کے پاس چلے جائیں، لوگ ادھر بھاگ پڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں عمل کے پاس چلے جائیں، اور پھر ساتھ شیطان وہ بھی تدبیریں دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی غیر شرعی معاملہ ہے اگرچہ، لیکن اس کے ساتھ آپ ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی بجائے ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور یہ شیطان ہے جو ہمیں اس راہ پر چلا رہا ہوتا ہے، عیسائی کے پاس چلے جاؤ، چلو آپ ٹھیک تو ہو جائیں گے، آپ ہندو کے پاس جا رہے ہیں، کون سا آپ نے ہندو ہو جانا ہے؟ تو یہ دلیلیں ساری شیطان دیتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیا اس سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز ہمیں مل سکتی ہے؟ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، ہمیں نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اس لیے ناظرین، ہم اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں، قرآنی آیات بتاتے ہیں، تاکہ لوگ شرک سے، بدعات سے، عقیدے کی خرابی سے بچ جائیں۔ قرآن مجید اللہ نے اسے شفا قرار دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود ہم ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، پھر اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا لین دین لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسے چل رہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ پھر آپ قرآن پڑھیں، پھر آپ مصنون دعائیں پڑھتے رہیں، پھر آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک بندہ سود کھا رہا ہے، ایک شخص کے گھر میں مال حرام آ رہا ہے، اب وہ دم کروائے گا، وہ خود وظائف کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، مصنون دعائیں پڑھے گا، اسے کیسے فائدہ ہوگا؟ اس کو فائدہ نہیں ہوگا قرآن کے ساتھ۔ جس کے گھر میں مال حرام آ رہا ہے، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے، بے نماز آدمی ہے، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ تو کہہ دیتے فلاں کے پاس گئے تھے ہمیں فائدہ نہیں ہوا، فلاں عمل کے پاس گئے تھے فائدہ نہیں ہوا، اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج جو میں عمل بتانے والا ہوں، قرآن مجید کی 2 آیات، صرف 2 آیات ہیں، ڈیلی ان کو پڑھنا شروع کر دیں اور 1.5 ماہ تک 41 دن یا 45 دن یہ عمل کریں۔ اللہ کی توفیق سے سخت ترین جادو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن بات اصل یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور نجات دیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کی مدد کرنا وہ میرے اوپر حق ہے، اہل ایمان کا۔ تو ناظرین، یہ 2 آیات سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیات ہیں، 85 اور 86 نمبر آیات ہیں۔ ان آیات کو ڈیلی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دونوں آیات اکٹھی پڑھیں گے اور 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جسے یہ لگتا ہے اس کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، خون کے چھینٹے گرتے ہیں، کوئی اس کی بیٹی، بہن یا اس کے اقربا میں سے کوئی اس کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے، کاروباری بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، تو اللہ کی توفیق سے یہ آیات روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، 1.5 ماہ تک اس کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے سے بڑا جادو ختم ہو جائے گا۔ تو وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ 2 آیات ہیں، ان 2 آیات کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، پانی پر دم کر کے۔ اگر گھر میں کوئی خون کے چھینٹے گرتے ہیں، پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، دکان کے اندر مسئلہ ہے،
پانی پر دم کریں، روزانہ دم کر کے وہ پانی سب گھر والے بھی پی سکتے ہیں۔ گھر کے اندر مسئلہ ہے روزانہ چھڑکاؤ بھی کریں، اگر دکان میں کاروبار میں مسئلہ ہے تو وہاں پر بھی روزانہ صبح و شام وہ پانی چھڑکاؤ کرنا اس کا شروع کر دیں۔ اللہ کی توفیق سے بڑا جادو ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہماری ساتھ گزارش ہے، جن احباب نے ہمارے یوٹیوب چینل عطاء الرحمن اعظم کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک اور شیئر کیا کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف لانے کا سبب بن جائیں اور بدعات سے لوگوں کو نکالیں اور شرک کی دلدل سے لوگوں کو نکالیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ ہم سب کے لیے یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔